اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کہنیاں تک دھو لو، اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس مسح کرو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کر دے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، شاید کہ شکر گزار بنو۔ اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو، اس عہد کو بھی جو اس نے تم سے لیا ہے، جب کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں تمہاری برائیاں تم سے مٹا دوں گا، اور تمہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن پھر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کیا تو اس نے سیدھے راستے کو گم کر دیا۔ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ الفاظ کو ان کے اصل موقع محل سے بدل دیتے ہیں، جو نصیحت انہیں کی گئی ہے وہ اس کے ایک بڑے حصے کو بھول گئے۔ تم آئندہ بھی ان کی کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہو گے۔ ان میں سے بہت کم لوگوں کے سوا جو بچے ہوئے ہیں، بس انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر جو نصیحت ان کو کی گئی تھی وہ اس کے ایک بڑے حصے کو بھول گئے۔ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض کی آگ بھڑکا دی، اور اللہ عنقریب قریب انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو کتاب کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک وضاحت کر دینے والی کتاب آ گئی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ ان سے کہو، اللہ کے مقابل کون کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہے ان سب کو، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور ان سب کی جو اس کے درمیان ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو، تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے انسان ہو۔ وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور ان سب کی جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے رسولوں کے وقفے کے بعد دین کو واضح کر رہا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا
اور خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ تو اب تمہارے پاس وہ بشیر اور نذیر آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ پھیر کر پیچھے نہ ہٹو ورنہ نامراد ہو کر پلٹو گے۔ انہوں نے کہا موسیٰ، اس میں تو بڑی زبردست قوم ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود اس سے نکل جائیں۔ اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور ان لوگوں سے جو ڈرتے تھے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، ان کے دروازے میں تو داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ نے کہا یہ سرزمین پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پھر ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر، پس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دو۔ حقیقت کے مطابق جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی، تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو بھی میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میں تجھے قتل کر دوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اپنا گناہ دونوں تم لے کر لوٹو اور جہنم والوں میں سے ہو جاؤ، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پھر اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نامرادوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس نے کہا افسوس مجھ پر، کیا میں اس بات سے بھی عاجز آ گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح ہی ہو جاؤں اور اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ وہ اس پر بہت نادم ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی شخص کو قتل کرے یا زمین میں فساد پھیلائے تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا صرف یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے ہی کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لے، بس سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔